السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جلد بازی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ کسی کام میں انسان کو جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کام جلد بازی کی وجہ سے بگڑ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں منع کیا تھا جلد بازی نہ کرو، جلد بازی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، لیکن آپ نے مانا نہیں، جلد بازی کی کام بگڑ گیا نا۔ تو یہ محاورہ ہمارے معاشرے میں اکثر بولا جاتا ہے کہ جلد بازی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ لیکن 5 چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں حکم دیا کہ ان 5 کاموں میں انسان جلدی کرے، اس میں بالکل بھی تاخیر نہ کرے۔ وہ 5 کام کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ تمام احباب اسے غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے سنیں۔ تو ناظرین گرامی، وہ 5 چیزیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی کا حکم دیا ہے، اس میں سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے اطعام الطعام اذا حضر الضیف، کہ جب مہمان گھر میں آ جائے، جب مہمان حاضر ہو جائے تو کھانا کھلانے میں جلدی کرنا۔ اب اگر ہم یہ چیز دیکھیں تو ہمارے معاشرے سے مہمان نوازی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مہینوں گزر جاتے ہیں ہمارے گھر میں کوئی مہمان نہیں آتا۔ اگر کسی کا مہمان آ گیا، اگر شوہر کی طرف سے مہمان آیا تو بیوی چڑھ جاتی ہے، بیوی کے یہاں سے اگر کوئی مہمان آیا تو شوہر چڑھ جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے مہمان نوازی کی۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ ان کے اندر مہمان نوازی کوٹ کوٹ کر بھری تھی، کہ ان کی مہمان نوازی پر قرآن میں اللہ نے آیات اتاری، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ خود تو بھوکے پیاسے رہ لیتے ہیں لیکن دوسروں کو بھوکا پیاسا نہیں رکھتے۔ تو صحابہ کرام کے اندر جو مہمان نوازی کوٹ کوٹ کر بھری تھی وہ ہمارے اندر بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی چیز ہے اطعام الطعام اذا حضر الضیف، کہ جب مہمان گھر میں آ جائے تو اس کے کھانا کھلانے میں جلدی کرے، تاخیر بالکل نہ کرے۔ دوسری چیز ہے وتجہیز المیت اذا مات، کہ جب گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے تجہیز اور تکفین میں بالکل بھی دیری نہ کرے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو بہن وہاں سے آ رہی ہے، بھائی باہر سے آ رہا ہے، کوئی سعودی سے آ رہا ہے، کوئی لندن سے آ رہا ہے، کوئی امریکہ سے آ رہا ہے۔ ان کے آنے کی وجہ سے میت کے دفنانے میں کفنانے میں دیری ہوتی ہے کہ جب سارے لوگ آ جائیں گے تو ان کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے تجہیز و تکفین میں بالکل جلدی کرے، جتنا زیادہ جلدی ہو سکے اس کے کفن دفن کا انتظام کی، نماز جنازہ پڑھ کر اس کو جلد از جلد دفن کر دے۔ تو دوسری چیز ہے وتجہیز المیت اذا مات۔ تیسری چیز ہے وتزویج البکر اذا ادرکت، کہ کنواری لڑکی کا نکاح جب اس کے مناسب جوڑا مل جائے، کہ لڑکی کے لیے جب مناسب جوڑا مل جائے تو اس میں بالکل بھی تاخیر نہ کرے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ لڑکی ابھی پڑھ رہی ہے، ابھی BA کر رہی ہے، ابھی MBA کر رہی ہے، ابھی فلاں ڈگری حاصل کر رہی ہے، جب اس کی تعلیم مکمل ہو جائے گی تب اس کا نکاح انشاءاللہ کریں گے، ابھی تو ہماری بچی پڑھ رہی ہے، ابھی تو اس کی عمر ہی کیا ہوئی ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ 35 سال 40 سال گزر جاتے ہیں لیکن لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا ہے، اور آخر میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی مناسب جوڑا نہیں ملتا۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ وتزویج البکر اذا ادرکت، کہ جب کنواری لڑکی کے لیے مناسب جوڑا مل جائے تو اس میں بالکل بھی تاخیر نہ کرے۔ چوتھی چیز ہے وقضاء الدین اذا وجب، کہ قرض کی ادائیگی کرنا، کہ آپ نے اگر کسی سے قرض لیا ہے اور قرض لینے کے بعد جب آپ کے پاس وہ رقم آ گئی ہے تو اس کو ادا کرنے میں بالکل بھی تاخیر نہ کرے، کہ اگر آپ نے تاخیر کی ہو سکتا ہے وہ رقم جو آپ کو ملی ہے، جو آپ کے پاس آئی ہے، وہ ختم ہو جائے یا کسی چیز میں خرچ ہو جائے۔ اس لیے اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے اور آپ کی جو میعاد ہے، جو آپ نے وقت مقرر کیا ہے، اس سے پہلے اس قرض کی ادائیگی کر دے۔ تو قرض کے ادا کرنے میں جلدی کرنا۔ پانچویں چیز ہے والتوبۃ من الذنب اذا اذنب، کہ گناہ کرنے سے توبہ کرنا، کہ گناہ سے توبہ کرنا، کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو فوراً توبہ کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ گناہ کر لیا ہے اور ٹال مٹول کر رہا ہے کہ آئندہ میں توبہ کروں گا، اس دن سے توبہ کروں گا، اس مہینے سے توبہ کروں گا۔ ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے ہم سے جب بھی گناہ ہو جائے، چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ، جو بھی گناہ ہوئے، ہم فوراً توبہ کر لے۔ اور اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے، اللہ نے خود فرمایا کہ میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ 7 زمین 7 آسمان اور زمین اور آسمان کے درمیان کا جو اسپیس ہے، جو خلا ہے، ان تمام کو گناہوں سے بھر دے۔ حدیث کے الفاظ ہے لو بلغ الذنوب کا عنان السماء،
کہ تو زمین اور آسمان کے خلاؤں کو گناہوں سے بھر دے، ثم استغفرتنی، ایک بار کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے معاف کر دے، اللہ کہتے ہیں غفرت لک ولا ابالی، کہ میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس نے اتنے گناہ کیے تھے اور میں نے منٹوں میں نہیں بلکہ سیکنڈوں میں اور لمحوں میں اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو ناظرین گرامی، یہ وہ 5 چیزیں تھیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب تک خوب شیئر کریں اور جو باتیں اس میں بتائی گئی اس پر عمل کرنے کی نیت سے سنیں، اور آخر میں آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔